بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ دور انتہائی پرفتن دور ہے اور اس دور میں اپنے ایمان کو دشمنان اسلام سے محفوظ رکھنا انتہائی مشکل کام ہے۔ اس زمن میں الحمد انفو اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے آپ کے سامنے مختلف لوگوں اور جماعتوں کے حوالے سے معلومات فراہم کرتا ہے، اور آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے جماعت المسلمین کیا ہے، یہ فتنہ کب، کیوں اور کہاں سے اٹھا، اور ان کے مقاصد کیا ہیں، ان کے نظریات اور عقائد کیا ہیں۔ یہ لوگ تمام مسلمانوں کو کافر اور صرف اپنی جماعت یعنی جماعت المسلمین کو ہی مسلمان کیوں کہتے ہیں۔ یہ لوگ مسلمانوں کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے۔ ناظرین، اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جماعت المسلمین کے حوالے سے انتہائی حیرت انگیز معلومات فراہم کریں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل الحمد انفو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی تاریخ اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر منبی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ جماعت المسلمین کے عقائد اور نظریات کی بات کی جائے، یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ جماعت المسلمین ایک گمراہ ترین فرقہ ہے، جس کے خیالات اور نظریات جمہور امت کے موقف کے برعکس ہیں۔ اس فرقہ میں شمولیت ناجائز ہے اور یہ لوگ راہ حق سے دور اور گمراہ ہیں۔ ناظرین، تاریخ میں کئی ایسی جماعتیں گزری ہیں جن کا نام جماعت المسلمین تھا۔ سال 65 ہجری میں معتدل خوارج کی ایک تنظیم جماعت المسلمین کے نام سے مرسوم تھی، جس کا بانی عبداللہ بن عباس تھا، جسے اہل جماعت امام المسلمین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ اسی طرح دور حاضر میں عربوں نے ایک جماعت المسلمین بنا رکھی ہے، جن کا ایک کاغذی خلیفہ انگلینڈ میں پناہ لیے ہوئے ہے۔ کراچی میں بھی ایک جماعت المسلمین ہے جسے مسعود احمد نے بنایا۔ اس مسعود احمد کے نام کے ساتھ BSc لکھا جاتا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہماری جماعت ہی امت المسلمہ ہے، باقی جماعتیں امت مسلمہ سے خارج ہیں۔ اس جماعت المسلمین سے ایک المسلمین نامی جماعت بھی پیدا ہوئی۔ اس کے پیروکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے منکر ہیں۔ ایک جماعت المسلمین لوگوں سے خفیہ بیعت لیتی ہے۔ انہوں نے بڑی تگ و دو کے بعد ایک قریشی خلیفہ دریافت کیا ہے جو بنگلہ دیش میں روپوش ہے۔ ناظرین، جس جماعت المسلمین کا فتنہ دن بدن پھیل رہا ہے وہ کراچی میں بننے والی جماعت المسلمین ہے، جس کے بانی کا نام مسعود احمد BSc ہے۔ ناظرین، کراچی میں مسعود احمد BSc نے جس جماعت المسلمین کی بنیاد رکھی، اسے فرقہ مسعودیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے عقائد اور نظریات یہ ہیں کہ جو شخص مسعود احمد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا وہ غیر مسلم ہے۔ غیر مسعودی کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز نہیں، غیر مسعودی کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں، اور نہ ہی ان کے معصوم بچوں کے جنازے میں شریک ہونا جائز ہے۔ غیر مسعودی کو لڑکی دینا یا ان سے لڑکی لینا جائز نہیں۔ مسعودی اپنے معاہدہ نکاح میں یہ شرط شامل کرتے ہیں کہ جماعت چھوڑنے کی صورت میں ہماری لڑکی کو طلاق دو گے۔ جماعت المسلمین کو چھوڑنے والا مرتد اور خارج الاسلام ہے۔ غیر مسعودی کی اقتداء میں حج کرنا جائز نہیں۔ ناظرین، یہ ان کے کفریہ عقائد اور نظریات ہیں۔ ان کا رویہ انتہائی سخت ہے۔ ان کے عقائد اور نظریات بڑی حد تک قادیانیوں سے یکسانیت رکھتے ہیں۔ ان حضرات نے امت مسلمہ کی تکفیر کر کے سیاسی اقتدار کے اصول کے بغیر جماعت المسلمین کے نام سے ایک خود ساختہ نظام حکومت قائم کرنے کا نظریہ بھی خوارج سے مستعار لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا تھا کہ جو آیات کفار و منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہیں، یہ لوگ انہیں مسلمانوں پر چسپاں کر کے قلبی سکون حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ
تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں دن بدن پھیلتا ہوا یہ فرقہ جو اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہتا ہے اور علماء حق اور دیگر اہل اسلام کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہے، یہ لوگ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نافرمان، اسلام اور اہل اسلام کے دشمن اور بدخواہ ہیں۔ ان کے بارے میں ہماری اور پورے پاکستان کے تمام اہل فتویٰ، علماء دیوبند، بریلوی اور دیگر اہل علم کی رائے یہی ہے کہ یہ گروہ فرقہ غلوب میں مبتلا ہے اور رائے اعتدال سے ہٹ کر ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہے، لہٰذا اس جماعت میں شمولیت اختیار کرنا اور ان کے خیالات کو اپنانا اور ان کے بیانات سننا قطعاً جائز نہیں۔ ان کے لٹریچر وغیرہ پڑھنے سے اعتراض کرنا لازم ہے۔ ناظرین، فرقہ مسعودیہ یعنی جماعت المسلمین انتہا پسند فرقوں کی فہرست میں ایک جدید اضافہ ہے۔ مولوی مسعود احمد BSc جو اس فرقے کا بانی ہے، اس فرقے کو بنانے سے پہلے اہل حدیث تھا۔ یہ اعتراف خود مولوی مسعود احمد نے اپنی کتاب خلاصہ تلاش حق کے صفحہ نمبر 4 پر کیا ہے۔ مولوی مسعود احمد اہل حدیث فرقے میں مقبولیت حاصل کرنے کے بعد 1385 میں جماعت المسلمین بنانے میں کامیاب ہوا اور اس کے بعد یہ فرقہ اپنی کفریہ عقائد کے ساتھ پاکستان اور دنیا بھر میں پھیل رہا ہے۔ ان کے عقائد میں چند عقائد ایسے ہیں جو انتہائی کفریہ ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک کی تقلید کو حرام سمجھتے ہیں۔ ناظرین، اس فرقے کے بانی مسعود احمد BSc نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام المسلمین کے صفحہ نمبر 639 پر صرف 10 ازواج مطہرات کا ذکر کیا ہے۔ ایک ازواج یا 3 ازواج مطہرات کو نہیں مانتے۔ اس طرح اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان قائم کر کے آپ علیہ السلام کے صرف ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، باقی سب معاذ اللہ ان کے نزدیک جھوٹ ہے۔ مولوی مسعود احمد لعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صاحبزادے حضرت قاسم علیہ السلام کا منکر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم کا مذاق اڑاتا ہے۔ ناظرین، مولوی مسعود احمد نے اپنی کتاب خلاصہ تلاش حق کے صفحہ نمبر 797 پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کو کم فہم اور گناہ میں مبتلا لکھا، معاذ اللہ۔ مولوی مسعود احمد نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام المسلمین کے صفحہ نمبر 641 پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو جھوٹا اور گناہ گار لکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ناظرین، اس کے علاوہ مولوی مسعود احمد تراویح اور صلاۃ تہجد دونوں کو ایک ہی نماز قرار دیتا ہے۔ اس کا ذکر اس نے اپنی کتاب مناج المسلمین کے صفحہ نمبر 219 پر اور صفحہ نمبر 283 پر اور تاریخ الاسلام المسلمین کے صفحہ نمبر 115 پر کیا ہے۔ قیام رمضان دراصل قیام لیل یا تہجد ہی ہے۔ قیام رمضان کو گھر پر پڑھنا افضل ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی بکواس اور کفریات ہیں فرقہ مسعودیہ کے اندر۔ جماعت المسلمین کے لوگ اب ان کتابوں کو مانتے ہیں اور یہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ان کے بڑے اور ان کے بانی مولوی مسعود BSc نے لکھی ہیں، مگر یہ لوگ جب آپ کے سامنے آئیں گے تو میٹھے میٹھے بول بولیں گے تاکہ لوگ ان کے فریب میں آئیں، اور یہ لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ فرقہ مسعودیہ المعروف جماعت المسلمین کی ہر چھوٹی بڑی کتابوں میں، پمفلٹ میں، پوسٹروں میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ لوگ جب دعوت بھی دیتے ہیں تو اس طرح دیتے ہیں، اور یہ بات ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ جب یہ آپ کے سامنے اپنی دعوت لے کر آئیں تو آپ ان کو پہچان جائیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہمارا حاکم صرف اللہ تعالیٰ غیر اللہ نہیں، ہمارا امام صرف ایک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی نہیں، ہمارا دین صرف ایک یعنی اسلام فرقہ وارانہ نام نہیں، ہمارا نام صرف ایک یعنی مسلم فرقہ وارانہ نہیں، ہماری محبت کی بنیاد صرف ایک یعنی اللہ تعالیٰ دنیاوی تعلقات نہیں، ہمارے فخر کا سبب صرف ایک یعنی ایمان، وطن اور زبان نہیں۔ اس خوبصورت دعوت کی آڑ میں سادہ لوگ مسلمانوں کو
گمراہ کرتے ہیں اور پھر ان مسلمانوں کے اندر اپنے کفریہ عقائد اور نظریات داخل کرتے ہیں اور اپنی کتابیں اور پمفلٹ مسلمانوں کے اندر مفت بانٹتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ ان کو سلام کریں گے تو یہ آپ کے سلام کا جواب نہیں دیں گے، کیونکہ ان کے نظریات اور عقائد میں یہ بات شامل ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ہی مسلمان ہیں اور سامنے والے مسلمان نہیں، اس لیے ان کے سلام کا جواب دینا جائز نہیں۔ جماعت المسلمین کے لوگ صرف جماعت المسلمین والوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی مسلمان ان سے سلام کرے تو یہ لوگ جواب نہیں دیتے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے الحمد انفو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔